حضرات عظیم سنت مصطفیٰ ہے، اسلام کا ایک عظیم فریضہ ہے، اسی کی محفل میں ہم حاضر ہیں اور ایک عظیم سنت مصطفیٰ ہے ویسے نکاح۔ جب سے میں نے اعلان کیا اسی کی محفل میں ہم حاضر ہیں، جلسے پروگرام اور کانفرنسنگ میں مجھے کم بلایا جائے، ویسے تو لوگوں نے اس کا جب سے میں نے اعلان کیا جلسے پروگرام اور کانفرنسنگ میں مجھے کم بلایا جائے، تقریر بھی کروا لیتے تو لوگوں نے اس کا الٹرنیٹ اور بدل نکال لیا ہے۔ ابھی اناؤنس کر رہے تھے جلسہ نہ رکھ کر کے نکاح رکھتے ہیں اور اسی میں ہم کو بلا کر تقریر بھی کروا لیتے ہیں۔ ویسے ہر جذباتی ہمارا فین ہے۔ ابھی اناؤنس کر رہے تھے صاحب دیوانے کو دیوانہ پسند کرتا ہے، انہوں نے کہا بڑے فین ہیں اور اللہ سے ہر جذباتی ہمارا فین ہے، دیوانگی ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وجہ یہ ہے کہ دیوانے کو دیوانہ پسند کرتا ہے ایک عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دیوانگی ہمیشہ قائم و دائم رکھے اسی کی محفل میں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گمان بھی نہیں تھا یہاں آئیں گے، جب سے میں نے اعلان کیا مجھے لگتا ہے کہ گجرات ہمیں چھوڑے گا، جلسے پروگرام اور کانفرنسنگ میں ہم آتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو لوگوں نے کسی بھی صورت میں ہو بدل نکال لیا ہے۔ میں جلسہ آج کی اس محفل کے بارے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ نکاح اسلام میں ایک عبادت ہے، کوئی رسم رواج ریت کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دوسروں کے لیے دکھاوا ہوگا لیکن اسلام میں یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیوانے کو دیوانہ پسند کرتا ہے، ایک ایسی عبادت ہے اور اللہ تبارک جس کو میں آپ کو بتاؤں اس کی حقیقت کیا ہے۔ نکاح کے بعد ایک رشتہ بنتا ہے دو لوگوں کے بیچ میں، ایک سارے رشتے پیدائش سے بنتے ہیں۔ مصطفیٰ ہے، بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں بنی، اس کا باپ بنا، اس کے بھائی بہن جو بھی ہے، پیدائش سے نکاح بنتے ہیں۔ لیکن ویسے پیدائش سے رشتے بنتے ہیں لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جو نکاح سے بنتے ہیں۔ پروگرام اور کانفرنسنگ میں تو یہ نئے رشتے ہیں، لیکن نکاح سے بنا ہوا رشتہ یہ جنتی رشتہ ہے۔ جلسہ نہ رکھ کر کے نکاح سارے رشتے دنیا میں آ کے بنے، تقریر بھی کروا لیتے ہیں۔ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، ابھی اناؤنس کر جتنے بھی رشتے ہیں، بیٹے بیٹی کا رشتہ، یہ سب دنیا میں آ کے بنے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ جنت میں بنا ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا انسانوں کے بیچ میں وہ شوہر اور بیوی کا ہے، اور سب سے پہلا نکاح ہوا ہے تو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے پہلا نکاح، ایک پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا مصطفیٰ ہے، اسی لیے یہ مقدس رشتہ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ پروگرام اور کانفرنس لباس کس لیے ہوتا ہے؟ مجھے کم بلایا۔ شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ الٹرنیٹ اور بدل لباس بدن چھپانے کے لیے ہوتا ہے، گرمی سردی سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، رکھتے ہیں اور اسی میں ہم کو بلا کر بہت ساری بلاؤں سے مصیبتوں سے اپنے جسم کو روکنے کے لیے لباس ہوتا ہے۔ اناؤنس کر رہے تھے صاحب تو شوہر بیوی کا لباس بن جائے، اس کے عیبوں کو ہمیشہ چھپائے رکھے، اس کی کمزوریوں کا پردہ کرے۔ اسی طرح عورت اپنے مرد کا لباس بن کر کے رہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وہ مرد سب سے بدترین مرد ہے، برا مرد ہے جو اپنی عورت کی کمزوریاں محلے میں بتاتا ہے یا دوسروں کو بتاتا ہے۔ عظیم سنت، اور وہ عورت سب سے بدترین عورت ہے جو اپنے شوہر کی کمزوریاں دوسروں کو جا کر بتاتی ہے، وہ خیانت کرتی ہے، وہ بدترین عورت اس کو کہا گیا ہے۔ جب سے میں نے اعلان کیا اسلام میں مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، مجھے کم بلایا، ایک دوسرے کے لیے وہ ڈھال ہے۔ انٹرنیٹ اور بدل نکال لیا ہے، اور دولہے جتنے بھی آج یہاں بیٹھے ان کے لیے بھی نصیحت، یہ صرف ایک جملے سے پوری زندگی جوڑ لیتے ہیں۔ صرف کہنا کیا ہوتا ہے؟ قبول ہے، ابھی اناؤنس قبل تو جانتے ہیں اس لفظ کے اندر کتنے بڑے معنی ہیں۔ ویسے ہر جذباتی ہمارا دولہے سے آج پوچھا جائے گا فلاں کی بیٹی کا نکاح تم سے کیا جا رہا ہے دو گواہوں کی موجودگی میں، کیا آپ نے قبول کیا؟ اس نے کہا قبول کیا، رشتہ جڑ گیا۔ ہمیشہ قائم و دائم، لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک جملہ ہے، بلکہ یہ ایسا جملہ ہے، اس جملے کے اندر اس نے اپنی عورت کی بیماری، صحت مندی، خوبصورتی، بدصورتی سب کو قبول کیا ہے، سب کو قبول کیا ہے۔
جب سے میں نے اسی لیے دولہے کو ہمیشہ یہ ذمہ داری یاد رکھنا چاہیے کانفرنسنگ میں کہ تو نے دلہن کو قبول کیا ہے تو سجی سنوری دلہن کو نہیں، اس کی پوری زندگی جیسی بھی ہوگی اس کو قبول کیا ہے۔ جلسہ نہ رکھ کر کے نکاح رکھتے ہیں اور اگر وہ بلا کر تقریر بھی مہینے بھر کے بعد بیمار ہوئی تو اکثر سسرال والے اناؤنس کر رہے تھے صاحب، یا پھر دولہے کے گھر والے یہ کہتے ہم کو بتایا نہیں گیا تھا، اس کو اثرات تھے، اس کو جنات تھے، اس کو فلاں تھے، شادی کر کے دے دیا اور آ گئی، ہمارے لیے مصیبت بن گئی۔ میرے عزیزو یہی حال تمہارے بیٹے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دین نکاح کر لیا، دلہن تو اچھی تھی لیکن مہینے بھر کے بعد اگر لڑکا ہی بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ عظیم سنت، اسی لیے آنے والی مصیبتوں میں ایک دوسرے کا انکار نہیں کیا جائے گا، اللہ کی مرضی پر قائم رہنا چاہیے۔ جب صحت مندی میں ہم نے قبول کیا ہے تو بیماری کو بھی قبول کرو۔ جب سے میں نے اعلان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور فرماتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ نکال لیا ہے اور آج کیا کیا جا رہا ہے؟ نہ رکھ کر کے نکاح رکھتے ہیں، نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا اور زنا کو آسان کر دیا گیا ہے۔ نکاح مشکل کیوں بنایا گیا؟ یہ معاشرے کے ریت رواج رسم، انہوں نے کہا سماج میں پھیلی ہوئی بہت ساری خرافات، ہمارا فین ہے۔ نکاح کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں لاد کر کے رکھا ہے، اتنا جہیز ہونا چاہیے، اتنا مال ہونا چاہیے، اور اللہ اور کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں، میں تو ان کو بھکاری کہتا ہوں جو جہیز میں گاڑیاں مانگتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ایسے دولہے کو ایک کٹوری لے کر مسجد کے باہر کھڑے ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، کما کر اپنی بیوی کو کھلاؤ، صدقے کا ثواب ہے۔ سسرال سے مانگنے والا وہ غیرت مند نہیں ہے، فرمایا کہ انقریب اس کو اللہ محتاج بنا دے گا، مجھے کم بلایا، اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے اس کا الٹرنیٹ اور بدل نکال لیا، جہیز مانگنے کا رواج اور رسم اسلام میں نہیں ہے۔ کر کے نکاح رکھتے ہیں، عورتوں کے اوپر اور ان کے باپ پر بوجھ بنانے کا رسم اور رواج اسلام میں نہیں ہے۔ جو بھی نوجوان اس طرح سے حرکت کیا وہ آخرت میں اس کا عذاب بھی پائے گا، اور اس نے زندگی بھر اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ وجہ یہ دوسری چیز، نکاح کو اتنا آسان کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میری طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مہر میں کیا ایک چاندی کی انگوٹھی دے سکتے ہو؟ میں تمہارا نکاح کر دوں گا مدینے کی کسی خاتون سے۔ اسی کی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ چاندی کی انگوٹھی تو دور کی بات، لوہے کی انگوٹھی دینے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ جب سے میں نے تو میرے آقا نے نہیں فرمایا تیرا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ جلسے پروگرام آپ پوچھا کیا تجھے قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا قضا و قضا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں قرآن کی سورہ یاد ہیں۔ اور اسی میں ہم کو بلا کر حضور نے مدینہ طیبہ میں انصار صحابی کی ایک بیٹی کو بلایا اور کہا میں تیرا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر رہا ہوں، کیا تجھے منظور ہے؟ اس خاتون نے اور ان کے باپ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد پھر کس کی مجال ہے؟ آپ نے فرمایا سر آنکھوں پر حکم ہے، اور اس کے بعد حضور سے پوچھا کہ اس میری بیٹی کا مہر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس غریب نوجوان کا نکاح کر رہا ہوں، مہر میں یہ قرآن کی سورتیں اسے یاد کرا دے گا۔ سنت مصطفیٰ ہے، اپنی دلہن کو قرآن کی سورہ یاد کرا دے گا، یہی اس کا مہر ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ویسے نکاح کو اتنا آسان فرمایا تھا۔ اعلان کیا آج معاشرے کے اندر سادگی لے کر کے آئیں، مجھے کم بلایا جائے، اور یہ جو اجتماعی نکاح ہے انٹرنیٹ اور بدل نکال لیا ہے، ایسے بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے۔ جلسہ نہ رکھ کر کے اس کو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کا ہوتا ہے، جن کی طاقت و استطاعت نہیں ہوگی وہ لوگ کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، جو عقل والے لوگ ہیں فین ہے وہ خرافات میں پیسے برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ ہے کہ دیوانے کو دیوانہ پسند کرتا ہے، اور ایسی جگہوں پر ہو سکتا ہے اجتماعی طور پر سب کے ایک محفل میں ہو تو اللہ کی رحمتیں کسی پر برس رہی ہوں اور سب اس میں نہا لیں۔ ایک کوشش یہ کرے مصطفیٰ ہے کہ اپنے مال کو اسی کی خرافات اور واہیات میں برباد کرنے سے بچائیں، اور نکاح کرنے والے نوجوان سے یہ بھی میں کہتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل الایمان نصفہ، بلایا جائے جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔
जलसा ना आधा रख करके ईमान निकाह उसने रखते मुकम्मल हैं, कर उसी लिया। को बुलाकर तकरीर करवाएं। फलियत्तकिल्लाह फिन्निस्फिल बाकी, आधे बाकी ईमान में वो अल्लाह से डरता रहे। अनाउंस कर रहे थे साहब, यानी निकाह इतना अजीम है उन्होंने कि कहा आधा बड़े ईमान फैन हैं, मुकम्मल हो जाता उसे है। हर और एक जज्बाती हदीस में हमारा हुजूर फैन है। फरमाते हैं, नौजवानों तुम में से जिसकी वजह ये ताकत है है उसे कि चाहिए दीवाने कि वो को निकाह कर ले, दीवाना पसंद इसलिए कि निकाह तुम्हारी आंखों की हिफाजत करता है, तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करता है। दीवानगी हमेशा कायम और यही दो चीजें हैं जो इंसान को गुमराह करती मुझे ऐसा हैं। लगता है आंखें बहक गई, एक आंखें अजीम सुन्नते भटक गई, उसके बाद पूरा शरीर पूरा जिस्म उसका गुनाहों की तरफ जा सकता है। हम हाजिर हैं। और निकाह करने के बाद उसकी आंखों की हिफाजत होती है, वैसे उसके शर्मगाह की हिफाजत होती है। और जैसे ये मैंने दो ऐलान चीजें किया, इंसान को जहन्नम में ले जाती है। जलसे अक्सर प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान ये कहता है निकाह करो, अगर फकीर हो तो अल्लाह ताला गनी बना देगा। जलसा ना रख निकाह की बरकत से रिस्क के कई दरवाजे खोले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवानों को मैंने देखा, उम्रें हो गई, निकाह क्यों नहीं किया? अरे अभी सेटल नहीं हुए, अभी स्टैंड नहीं हुए। उन्होंने कहा बड़े क्या है ये सेटल और स्टैंड? जज्बाती हमारा क्या एक पांव पे खड़े हो? वजह ये चल है फिर कि रहे हो, दीवानों सारी को चीजें। दीवाना पसंद करता है। निकाह जब उम्र हो जाए तो जल्दी करना ये अफजल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजों में ताखीर करना, लेट करना गुनाह है। वो तीन चीजें क्या है? हुजूर फरमाते हैं, नमाज का वक्त हो जाए तो उसमें ताखीर करना गुनाह है। उसी की महफिल में हम हाजिर हैं। दूसरी चीज, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा उठाने में ताखीर करना ये गुनाह है। वैसे जल्द से जल्द मैयत को कब्रिस्तान ले जाना चाहिए, ज्यादा देर इंतजार न कराया जाए। प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं, लड़की जब उम्र के काबिल हो जाए उसके निकाह में ताखीर करना ये गुनाह है। लेट ना करो, बच्चियों के निकाह जल्द से जल्द अदा किए जाए। जब उनकी मैच्योरिटी हो, जब वो निकाह के काबिल हो जाए तो उनका निकाह जल्द से जल्द अदा कर दिया करो। आज फितनों के दौर में वैसे हर मेरे अजीजों, निकाह को आसान बनाना ये उम्मत मुस्तफा की जिम्मेदारी है। आपके पैसे जो शादियों में खर्च होते हैं, अभी मैं कल की बात बताऊं, एक निकाह में और हाजिर था, और मुझे ऐसा किसी लगता है को मैं नसीहत करते हुए ये कह भी रहा था, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है। निकाह यहाँ का मुझे पता नहीं कितना कितना मेहर रखा जाता है। महफिल में हम हाजिर हैं। हाँ देखिए यही है, वैसे 7,000 10,000 जब से मैंने यही ऐलान मेहर होता किया, है। जलसे मैंने प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस नौजवानों से कहा, मुझे कम बुलाया जाए। शादी के टाइम पे शेरवानी लोगों ने कितनी उसका की पहनते हो? और बदल निकाल लिया है। फूल का हार कितने का लाते हो? जलसा ना रख करके डीजे भी आ गया तो बुलाकर तकरीर भी पिंडाल भी, और खाना कितने लोगों का बनता है? अरे शामियाने वाले को साहब शादी के 4 घंटे के लिए तुम 50,000 दे लेते हो, बड़े फैन हैं। और जिस वैसे हर औरत को जज्बाती पूरी हमारा जिंदगी लेके आ रहे हो उसको 10,000 में वजह ये है कि दीवाने को दीवाना मेहर पसंद भी करता है। इतना कम कर दिया जाता है। हमारे यहाँ माहौल बना हुआ है। ताला ऐसी ये भी दीवानगी नौजवानों हमेशा को कायम चाहिए रहना कि ज्यादा से ज्यादा मेहर मुझे रखें, ऐसा इसलिए लगता कि है बुजुर्गों ने फरमाया, जिसका मेहर ज्यादा होता है उसके माल में उतनी बरकत भी दी जाती है। माल में बरकत होती है, हाजिर हैं। और मेहर की रकम से औरत बहुत कुछ कर सकती है। वैसे उसके मेहर के पैसों में जब से मैंने बहुत ऐलान सारी किया, बरकत है और शिफा भी है उसके माल और में। कॉन्फ्रेंस में मेरे हाल बहुत मुझे सारी कम ऐसी बुलाया बातें जाए। हैं जो हमारे यहाँ लोगों ने गैरों उसका से आई हुई, बदल निकाल लिया है। वो इस्लामी नहीं है, उसको हमारे यहाँ से निकालने की जरूरत है। खुशियां मनाओ, शादी में इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन दायरे इस्लाम में रह करके जितना इजाजत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता किया है, उसी इजाजत के तहत आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ, मोहब्बत हो तो ऐसी हो शोहर और बीवी के दरमियान। ये कैसे आती है मोहब्बत? शादी करके एक बात याद रखना, जिनकी नहीं हुई उनके लिए दुआ करते रहो अल्लाह की बारगाह में। ऐसा लगता है ये मत दुआ करो कि अल्लाह हूर परी मिल जाए, सुन्नते मुस्तफा देखो तो निकाह आंखें पलक झपकना भूल जाए, इतनी खूबसूरत मिल जाए, हाजिर हैं। लंबे बाल वाली, पतली कमर वाली, पता नहीं क्या क्या लिस्ट लेकर के नौजवान घूम रहे होते हैं। जब से मिल भी गई, और अगर जलसे प्रोग्राम मिजाज की चिड़चिड़ी मिली तो आधी जहन्नम दुनिया में बना देगी, तो लोगों ने उसका जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर तुम्हारा रिश्ता शादी के बाद शोहर और बीवी का हल्का भी बिगड़ गया तो जानते हो दिमाग